وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ہمہ قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو ایک عظیم مہینہ عطا کیا اور پھر اس مقدس مہینے میں عظیم عبادتیں کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. محترم سامعین، رمضان کا یہ الوداعی جمعہ ہے اور رمضان ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے. سمجھیں کہ زندگی کا ایک رمضان کم ہو گیا ہے اور ہمیں رمضان المبارک نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز ملا. اللہ نے جھکنا سکھایا، قرآن نے تلاوت کرنا سکھائی، صدقے نے سخاوت سکھائی، اور پھر جتنا جس سے ہو سکا وہ رب کے زیادہ قریب ہوا. اللہ یہ قربتیں، یہ تلاوتیں، یہ سخاوتیں، یہ عبادتیں اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے، اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، جنت الفردوس کی مانگتے ہیں. اللہم اجعلنی من اہل الجنہ، اے مالک ارض و سما ہمیں بھی اہل جنت میں ہمارا نام لکھ دے. اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے بغیر حساب کے جنت عطا کرنی ہے، اے مالک ارض و سما ہمارا بھی نام ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما. محترم سامعین حضرات، آج جس کا موضوع ہے خوشخبری، جب خوشخبری ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب ایک چیونٹی کو دیکھا، اس کی آواز کو سنا، 19واں پارہ سورہ نمل ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے فریاد کر رہی ہے کہ اللہ بارش کی ضرورت ہے تو بارشیں عطا کر دے. اور وہ اپنی چونٹیوں کو کہنے لگی، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ ڈالے. تو یہ سن کر سلیمان پیغمبر کی چہرے پہ تبسم آتا ہے، آپ مسکراتے ہیں. قرآن نے وہ کیفیت اور وہ نقشہ بیان کیا ہے، فتبسم ضاحکا، سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، اور ساتھ ہی اس کے بعد فوراً یہ دعا کر دی. 40 سال کی عمر ہے، اللہ نے بڑی چیزوں سے نواز رکھا ہے. اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نویدیں اور خوشخبریاں سنا رکھی ہیں. سلطنت بھی ہے، نبوت بھی ہے، علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، دنائی بھی ہے، بردباری بھی ہے. کائنات کا ایسا عظیم نبی جنوں پر بھی حکومت کرتا ہے، انسانوں پر بھی حکومت کرتا ہے. اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا فہم بھی عطا کیا ہے.
اس نعمت پر کیا کہتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تو مجھے توفیق دیتا رہے، میں تیری نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں، میں تیری نعمتوں کی قدردانی کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ ہم کو بھی سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے، اس فریاد سے سبق ملا کہ اللہ خوشخبریاں دے، اللہ نعمتوں سے نوازے، اللہ عید سے پہلے عید جیسی خوشی عطا کر دے، تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ اللہ جو تو نے ہم پر انعام کیا ہے، بیٹے کی صورت میں انعام ملے، مال کی صورت میں اللہ کا انعام آ جائے، گھر کی صورت میں اللہ نعمت سے نواز دے، بیوی کی صورت میں اچھی اہلیہ مل جائے، اور انسان کا بیٹا کہیں کامیاب ہو جائے، اس کی زندگی میں اس خوشی کے موقع پر اس کو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر اس انداز سے ادا کریں جس انداز سے نبیوں نے ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو مجھ پر نعمتیں ہیں، میرے والدین پر جو تیرے انعامات ہیں، میں ان ساری نعمتوں کا تجھ پر تیرے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پتہ چلا جن کے والدین زندہ ہیں نا، جن کو اللہ نے والد جیسی خوبصورت ہستی عطا کی ہے، جس کو ماں جیسا انمول تحفہ دیا ہے، یہ والدین کی قدر کیا کریں، والدین کا شکریہ ادا کیا کریں۔ اے اللہ جو تو نے والدین کی صورت میں نعمت عطا کی ہے، یہ نعمت بھی بہت بڑی نعمت ہے، میرے والدین پر جو تو نے انعام کیا ان کے والدین کی صورت میں یہ بھی بہت بڑا انعام تھا۔ اللہ میں اس بات پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تو مجھے توفیق دیتا رہے کہ ان اعمل صالحا ترضا، میں ایسے اعمال کروں جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والے ہیں، جن پر تو راضی ہونے والا ہے، جن سے تو خوش ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی جملہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی بات جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی وہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگنے کا انداز ہے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، صالحین کی صف میں اللہ مجھے داخل فرما دے، نیک لوگوں کی صف میں میرا شمار فرما دے۔ اللہ نیک لوگوں کی وجہ سے تو دعائیں قبول کرتا ہے، تو رزق دیتا ہے، تو رحمتیں برساتا ہے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اللہ تو اپنی رحمت کا مجھ پر نزول بھی فرما اور مجھے اپنی رحمت میں داخل بھی فرما، اور تیری رحمت تیرے نیک بندوں پر برستی ہے، مجھے اپنے صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ بہت پیاری دعا ہے، دیکھنا ہو تو سورہ نمل کو دیکھ لیجئے۔ اور اسی طرح مالک بن دینار تابعی ہیں، 127 ہجری میں دنیا سے گئے۔ اللہم انت اصلحت الصالحین، اللہ تو صالحین کی اصلاح کرتا ہے، ان کی درستگی کرتا ہے، ان کو نیک اعمال کی توفیق بخشتا ہے۔ فَأَصْلَحْنَا حَتَّى تَكُونَ صَالِحِينَ، اللہ تو میری بھی اصلاح کر دے، اللہ ان سامعین کی بھی اصلاح کر دے، سامعات کی بھی اصلاح فرما دے، تاکہ ہم بھی ان صالحین کی صف میں شامل ہو جائیں جن کو تو بہت پسند کرتا ہے۔ اور صالحین کی یہ صفات ہوا کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانے والے ہوا کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کو دیکھ لیجئے، مالک ارض و سما نے ان خوش نصیبوں کی ایک بہت بڑی صفات کی لائن بیان کی ہے۔
اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتے ہیں التائبون، وہ صالحین توبہ کرنے والے ہوا کرتے ہیں، العابدون، وہ عبادت رمضان کی نہیں کرتے بلکہ وہ رمضان کو بنانے والے کی کرتے ہیں، وہ ایک مہینے کی عبادت نہیں بلکہ 11 مہینوں کی عبادت کرتے ہیں، 11 مہینوں میں رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، 11 مہینے بھی رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نظر آتے ہیں، وہ فقیر بن کر رب العالمین کے در پہ کھڑے نظر آتے ہیں، والعابدون، وہ عبادت گزار نیک توبہ کرنے والے، اور اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں الحامدون، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، تعریفات ہو، تسبیحات ہو، تقدیسات ہو، تحلیلات ہو، جتنے بھی مقدس کلمات ہوں وہ سارے کے سارے اللہ کی تعریفوں کے گن گانے والے ہیں، السائحون، وہ اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کرتے ہیں، تسبیحات سے ذکر کرتے ہیں، تسبیحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، الراکعون، ان کی 5ویں صفت ہے وہ رکوع کرتے ہیں، الساجدون، 6ٹھی صفت ہے وہ سجدہ کرتے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ان کی 9ویں اور 10ویں صفت ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، کیونکہ رمضان ان کی تربیت کر کے جا رہا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی میں بڑھتا چلا جا، اے نیکی کرنے والے نیکیوں میں مقابلہ کرتا چلا جا، اے نیکی کرنے والے اللہ کی جنت کو حاصل کرنے میں سبقت کرتا چلا جا، وہ دوڑ لگاتا ہے، وہ پیچھے نہیں رہتا، وہ کوئی بھی نیکی کا کام ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، وہ نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کرتا ہے، وہ صلح کا وقت ہو تو صلح کرتا ہے، وہ عدل و انصاف کا وقت ہو تو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ شہادت دینے کا وقت ہو تو وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا، وہ سچی اور سچی بات کرتا ہے، قولاً کریمہ کی بات اس کے منہ سے نکلے تو قولوا للناس کی بات نکلے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا نظر آتا ہے۔ کہا یہ اتنا پیارا ہے کہ والناہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے بھی منع کرتا ہے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بھی لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والحافظون لحدود اللہ، یہ اتنا پہرے دار سخت ہے، یہ میری حدود کی حفاظت کرتا ہے، میری حدود سے بغاوت نہیں کرتا، آگے نہیں پھلانگتا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اللہ نے حد نافذ کر دی ہے، یہاں سے کراس نہ کرنا، یہاں سے آگے نہ جانا، وہ آگے گزر جاتا ہے، باغی بغاوت میں گزر جاتا ہے، جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جرم کی دنیا میں آگے نکل جاتا ہے، اللہ کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے صالحین کی جماعت کہا ہے، کہا یہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتا بلکہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایماندار کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ کس بات کی خوشخبری ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ تم نے ایمان لایا ہے، اپنے رب پر ایمان لایا ہے، اس کے بعد محمد الرسول اللہ کو آخری نبی جانا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو نے ایمان لانے کے بعد عمل صالح کو اختیار کیا ہے، اور وہ عمل صالح بھی ایسے کیے ہیں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تجری من تحتها الانہار، تجھے جنت کی خوشخبریاں سنا دی جاتی ہیں، تجھے جنتی مہمان بنا دیا جائے گا، تیرے لیے جنتی پلنگ بچھا دیا جائیں گے، حورے غلمان تیری خدمت کے لیے آ جائیں گے، کوٹھیاں محلات تیرے لیے تیرا انتظار کرتے نظر آئیں گے، خوشبوئیں اور یہ جتنے پیارے پھل اللہ رب العزت نے ثمرات جنت میں رکھے ہیں،
تجھے وہ اللہ عطا کرنے والا ہے جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور تجھے خوشخبری ہے، تجھے خوش کر دیا ہے، تجھے خشک ہو جانا چاہیے، تو رب کی رضا پہ، رب کے فیصلوں پہ راضی ہو کے آیا ہے، رب نے تجھے راضی کر دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارتیں اور نویدیں تیرا مقدر بنا دی ہیں۔ اللہ ہمارا بھی شمار ان خوشخبری والے لوگوں میں شمار فرما دے، اللہ ہم سب کو شامل فرما دے۔ محترم سامعین اور سامعات، جنتی گھر کی خوشخبری لینے والوں، آپ جنتی گھر کی خوشخبری لینے کے لیے آئے ہیں۔ آئیے سنیے، جب انسان کو زندگی کے مختلف شعبوں میں خوشیاں نصیب ہوتی نا تو پھر انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر لوگوں کو بتاتا ہے وَيُقَلِّبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ گھر جاتا ہے، جب گھر پلٹتا ہے تو بڑا مسرور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ تبسم ہوتا ہے، اس کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے، کھلکھلا ہوتا ہے، اور یہ چمکتا ہوا نورانی چہرہ جب اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و عشرت کی زندگی گزار۔ تو نے بڑے غم دیکھے ہیں، تو نے بڑی تکلیف دیکھی ہے، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں ہے۔ تجھے خوشخبری اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے عیش و عشرت کی زندگی ملے گی، اور رب العالمین کی رضا کا سرٹیفکیٹ تیرے نام کر دیا جائے گا۔ بیٹھے ہو نا اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں لینے کے لیے، کہا روزے داروں نے 30 روزے مکمل کیے ہیں۔ ہاں بغیر عذر کے جس نے روزہ نہیں چھوڑا وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جس نے تو جان بوجھ کر نہیں چھوڑا اسے فکر کرنی چاہیے، ابھی تھوڑا سا لمحہ باقی ہے، جانے والا ہے یہ مہمان، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ آئے یا نہ آئے، یہ فضائیں، یہ دعائیں، یہ راحتیں، یہ عطائیں سب کچھ لے کے جا رہا ہے، تجھے سکھا کے جا رہا ہے۔ چلو کم از کم نادم ہو جا، ابھی وقت ہے، توبہ کر لے۔ اور تو نے کچھ نہیں کیا، وہ کتنا بد نصیب ہے جس کی زندگی میں اتنا مبارک مہینہ آیا ہو اور اس نے پھر اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگی ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور کیا کون ہو سکتا ہے۔ روزے داروں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے، کہا روزے دار روزہ رکھ کے آئے گا، الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، یہ روزہ اس کو بچائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا، جنت کا وارث بنائے گا۔ جس طرح ڈھال مجاہد کی حفاظت کرتی ہے، زرہ پہنتا ہے اور اوڑ میں آ جاتا ہے کہیں مجھے زخم نہ لگ جائے، میں نے دین کا کام اور کرنا ہے، میں نے اپنی جان کو کھپانا ہے، کہا روزہ بھی انسان کے لیے اسی طرح ڈھال بن جائے گا۔ اللہ اس کو جہنم میں نہ پھینکنا، کتنا پیارا حسین چہرہ ہے، اللہ اس کو جہنم میں نہ پھینکنا، یہ بنی آدم کا بڑا ہی لاڈلا بیٹا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، تو نے بڑے بڑے وعدے کر رکھے تھے، تو نے اس کو عزتوں سے نواز رکھا تھا، تو نے تین والزیتون و طور سینا کی قسمیں کھا کر اس کو بنایا تھا، اللہ اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہے تو تیری خاطر کی ہے، اللہ اسے جہنم سے بچا دے رے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی زندگی کے 60 سال گزرے ہوں، جس کی زندگی کے 50 سال گزرے ہوں تو روزے کی حالت میں گزرے ہوں۔ خوشخبری ہے، اس خوشخبری پر بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید میں نیکی کرنے کے بعد بہت ساری نیکیوں کے مواقع عطا کرتے ہیں۔ کہا کیا جس طرح نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے میں اس کے اجر کو بڑھاتا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد صالح اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، خوشخبری سنا دیجئے میں نے تمہیں اجر میں کمی نہیں کرنی۔ وہ تیرے سے کمی ہو گئی ہوگی، تو اخلاص میں کم ہوگا، تو تقوی میں کہیں غلطی پہ ہوگا، تو نے کہیں نہ کہیں غلطی کر لی ہوگی، زبان سے تیرے خطا ہو گئی ہوگی، تو نے اپنی آنکھوں سے گناہ کر لیا ہوگا، تو نے کانوں سے کسی کی بات سن لی ہوگی، تیرے ہاتھ
کچھ نہ کچھ لکھ بیٹھے ہوں گے، تو نے کمی کی ہوگی۔ میری عطاؤں میں، میری نوازشات میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ میں اپنی شان کے مطابق تجھے نوازتا ہوں۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتا تھا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر مالک فرماتے ہیں میرا فضل اور بھی زیادہ ملتا ہے، اور زیادہ فضل ملتا ہے۔ اس کی مثال دیکھنی ہو تو ان لوگوں کے صدقہ خیرات کو دیکھ لیجئے جو ایک دانہ اللہ کے راستے میں، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، مرنے سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں۔ اور آپ تو خوشخبری کے مستحق بنے بیٹھے ہیں نا، آپ نے تو اللہ کے گھر کے لیے وہ کام کیا جو نبیوں نے کر دیا ہے، اللہ نے آپ سے وہ کام لیا جو آپ کی اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے جو اپنے صالحین کو سعادت نصیب فرمائی تھی۔ کہا تم ایک دانہ خرچ کرتے ہو، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین میں بندہ 1 من جو ہے گندم بو دیتا ہے، کاشت کرتا ہے، پھر بدلے میں اللہ اس کو 60 من عطا کرتا ہے۔ اسی طرح میری نوازشات میں کمی نہیں آنے والی، یہ میرا فضل ہے جس کو میں جیسے چاہتا ہوں نواز دیتا ہوں۔ اللہ ہم نے وہ رمضان کا حق ادا نہیں کیا، اللہ وہ حق ادا نہیں کیا، وہ سجدہ ہم نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا، ایسے تلاوت نہیں کر سکے جیسے کرنی چاہیے تھی۔ اللہ جو ہم عبادتیں کر چکے ہیں اور عزم رکھتے ہیں، اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہم سب کو اجر عظیم سے نواز دے۔ محترم سامعین حضرات، پھر مالک کہتے ہیں ان بندوں کو کہہ دیجئے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، او محسنین تم احسان کرنے والے ہو، تم نیکیاں کرنے والے ہو، اللہ احسان کرنے والوں کا بدلہ احسان میں دیتے ہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں کی جزا نیکیوں میں نہیں بلکہ اپنے انعامات کی صورت میں دیتے ہیں، اپنی شان کے مطابق کبھی رحمت دیتے ہیں، کبھی برکت دیتے ہیں، کبھی جنت دیتے ہیں، کبھی رفاقت مصطفیٰ دیتے ہیں، کبھی محبت مصطفیٰ جیسی دولت مل جاتی ہے، کبھی ایمان ملتا ہے۔ اوہ حضرات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اپنی شان کے مطابق نوازتا چلا جاتا ہوں۔ کن کو نوازتا چلا جاتا ہوں؟ جو صالحین ہوتے ہیں، اور وہ میں صالحین کو اتنا نوازتا ہوں جہاں کہیں بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے نا مدد کی تو نصرت الہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ وہ بدر کے میدان والے ہوں یا پاکستان کے رہنے والے ہوں، وہ جہاں کہیں کے رہنے والے ہوں، اللہ کی نصرت کے طلبگار ہوں، اللہ رب العزت اپنی مدد کی بارشیں اور رحمتیں بکھیر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے جس کو میرا ساتھ مل جائے، جس کو میری معیت مل جائے، میری قربت مل جائے، اس کو دنیا میں اور کیا چاہیے۔ خوشخبری ہے محسنین کے لیے، جنہوں نے صبر کیا اور جنہوں نے برداشت کیا، جنہوں نے عبادت کی، سخاوت کی، خوشخبری ہے اللہ نے تمہیں محسنین کی صف میں شامل فرما دیا ہے۔ مالک ارض و سما آگے پھر قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ کی رحمت بہت قریب ہے محسنین کے۔ اللہ کی رحمت بہت قریب ہے۔ جب اللہ کی رحمت ملے، اللہ کی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم تیری رحمت کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ اللہ تو ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اللہ رب العزت پھر قرآن مجید میں تسلی اور تشفی دینے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں ہمیں بھی مل جائیں تو پھر کیا کرو؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، میں تمہیں اپنے صالحین کی صف میں داخل ضرور کروں گا۔ شرط یہ ہے اگر کمی ہے نا، نہیں کر سکے، عبادت نہیں کر سکے، سخاوت نہیں کر سکے، تلاوت نہیں کر سکے تو آج سے توبہ کر لو، ایمان والے بن جاؤ اور صالح عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں اور محسنین کی صف میں شامل فرمائے گا۔ جنت تیار کر رکھی ہے،
اعدت لعبادی الصالحین، خوشخبری ہے صالحین کے لیے، میرے بندوں کے لیے، نیکوکار کے لیے۔ اللہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کے لیے ہر نمازی مسجد میں بیٹھ کر حالت تشہد میں کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ او مسجد بنانے والوں، مسجد کی جگہ لینے والوں، اللہ رب العزت کے گھر میں رہتی دنیا تک لوگ نماز پڑھیں گے، قیامت کی در و دیوار تک لوگ نماز پڑھیں گے۔ جب بھی حالت تشہد میں جائیں گے، وہ تھے جو حالت تشہد میں جن کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حاجی محمد شریف رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ تک جتنے یہاں موجود ہیں، جن کے نہیں، یہ سارے ہی صالحین کی صف میں شامل ہیں۔ کہا تم نماز میں ان کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہو، اللہ ان کے اہل و عیال کو سلامت رکھنا، اللہ ان کی باقیات کو سلامت رکھنا، اللہ ان کی عبادات کو سلامت رکھنا، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمانا۔ کتنے خوش نصیب! اس سے بڑا اور اعزاز کیا چاہیے کہ نمازی حالت وضو میں ذکر کرے تو صالحین کا کرے، اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم سیاکار ہیں، وہ نہیں ہیں جو تو چاہتا ہے، لیکن ہم کو بھی کونے قدرے میں کہیں نہ کہیں نوٹ کر لے کہ جن کے لیے نمازی پڑھیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام ہو آپ کی عبادت کو، سلام ہو آپ کی سخاوت کو، سلام ہو آپ کی ریاضت کو، سلام ہو آپ کی تلاوت کو۔ آج آپ سلام کے مستحق ہیں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ خوشخبری ملے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، شکر کا انداز یہ بھی ہونا چاہیے کہ کل عید آ رہی ہے، عید سے پہلے اللہ نے عید دی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہمارے پاس تو یہی ترانہ ہے جو تیرے محمد الرسول اللہ نے شکر کی نعمت پر کیا تھا۔ اللہ ہم سب کی اس ترانے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ محترم سامعین حضرات، المجاہد من جہد نفسہ، مجاہد ہمیشہ محنت کرتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو مجاہد بنا دے۔ اپنے بدن کو کھپا دیجئے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اپنی صلاحیتوں کو لگا دیجئے، اللہ رب العزت سے اجر پاؤ گے، اللہ رب العزت سے جنت پاؤ گے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بڑے لوگ ہیں جو اعمال کرتے ہیں، جیسے وہ ماشکی پانی بھرتا ہے اور اس کے پانی کے نیچے وہ جس میں بھر رہا ہوتا ہے، اس ٹینکر کے نیچے سوراخ ہوتا ہے، اوپر سے ڈالتا ہے، نیچے سے بہہ جاتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے، اتنی گرمی کی شدت میں بھر بھر کے تھک جاتا ہے، آخر نتیجہ زیرو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس نتیجے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جو ریاکاری کرنے والے تھے، جنہوں نے کہا یہ ہم سے کام ہو۔ کبھی غرور نہ کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، اور کبھی کسی کو حقیر نہ جاننا، بلکہ اخلاص مانگنا، تقوی مانگنا۔ اللہ ہم نے اس ٹوٹے سے برتن میں چھوٹی چھوٹی، جس طرح چڑیا تنکے جوڑ جوڑ کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اللہ ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کر کے گھونسلہ بنایا ہے۔ کہیں یہ ہے شرک کی آندھی آئے، ریاکاری کی آندھی اور طوفان آئے، ہماری نیکیوں کو ہباء منصورہ نہ بنا دے، یہ ہباء منصورہ کے تحت اڑ جائیں گی۔ اللہ ہم نیکی کرنا تو آسان ہے، نیکی کو سنبھال کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تو ہم سب کو جو ہم نے اس رمضان میں ثقافتیں، عبادتیں، ریاضتیں کی ہیں، ان کو سنبھال کر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ مالک فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو پھر ان کو جو محفوظ کرنے والے ہیں،
جیسے بینک بیلنس لوگوں کو مال مبارک ہو، آپ کو اعمال مبارک ہوں، خوش ہو جائیے اس بات پر۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، میں اپنے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، میں اپنے محسنین کی ایک ایک نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس بات پر خوش ہو جائیں کہ مالک ہمارے ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا نا، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ لطیف خبیر ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تم ظاہر کرو یا چھپ کر کرو وہ جانتا ہے، تم تنہائی میں کرو، تم لوگوں کے سامنے کرو، اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا ان لوگوں کو فرما دیجئے کائنات کے لوگوں، اللہ رب العزت آپ کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ میرے مالک نے ہم سے ایک اور مطالبہ کر دیا ہے، سعادت چاہتے ہو، سعادت کی زندگی پر آپ کو خوشخبری اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اس سے بڑا اور کیا مرتبہ چاہیے کہ اللہ ایمان کی دولت دے رہا ہے۔ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت ہو، کہا وہ مومن ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں نے ان کو زندگی وہ عطا کی ہے جو بڑی خوبصورت زندگی ہے، حَيَاةً طَيِّبَةً، جس زندگی میں پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب چہرے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے برائیوں سے بچائے رکھا، عبادت پہ لگائے رکھا، اور آج اللہ رب العزت نے ہر بے قراری کو، ہر بے سکونی کو دور کر دیا ہے۔ شرک کی غلاظت کو، بدعت کی جو تھی، اللہ رب العزت نے غلاظت جس کو نجس کہا جاتا ہے، پلید کہا جاتا ہے، دین سے دوری کا سبب کہا جاتا ہے، اللہ نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، جب نیک بندہ اعمال کرتا ہے تو نسلوں تک اللہ اس نیکی کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اخلاص اور خلوص کے ساتھ نیکیاں کی ہوں، ان لوگوں کی طرح۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، جن کی مزدوری کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور عمارت بنانے والے سیدنا خضر علیہ السلام ہو، اور بعد میں یہ بتایا جائے یہاں 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی حفاظت کریں، نگہبانی کریں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کے باپ کو نیک بنایا تھا۔ اللہ ہر ایک والدین کو نیک بنا دے اور ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ جن کے والدین نیک ہوا کرتے ہیں ان کی نسلیں بھی محفوظ ہوا کرتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔